السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النور کی آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اب یہ دیکھنے میں تو ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس جملے کے اندر حیا کی ایک پوری دنیا اللہ رب العزت نے سمو دی ہے۔ اللہ رب العزت نے حیا کا ذکر کیا ہے سورت کے اندر، تو اللہ رب العزت نے نسخہ بتایا کہ میرے پیغمبر مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکا لیں۔ آج ہم جس چیز پر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے نظر کا پردہ یا نظر کا زنا۔ ہمارے ہاں اور ہمارے پاکستان میں بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کبھی سوچتے ہوں گے کہ اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی وجہ جو آپ کو نظر آئے گی اگر آپ غور و فکر کریں تو وہ بد نظری ہے۔ ہمارے معاشرے میں بد نظری کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ بد نظری اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم غیر محرم کو دیکھنا یہ لطف کی چیز سمجھتے ہیں، یہ انجوائمنٹ کی چیز سمجھتے ہیں، یہ مزے کی چیز سمجھتے ہیں، چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، کوئی اس میں تفریق نہیں ہے، دونوں یہی کام کرتے ہیں۔ عورت شرم کی وجہ سے کھلے عام نہیں کرتی، وہ اس کے بارے میں باتیں نہیں کرتی، لیکن وہ کرتی ہیں معذرت کے ساتھ، اور مرد یہ کام کھلے عام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بتا کر کرتے ہیں، اور یہیں سے انسان کے اندر بے حیائی آتی ہے۔ کیونکہ اگر اس کا تعلق حیا اور بے حیائی سے نہ ہوتا، گناہوں سے نہ ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر سب سے پہلی بات یہی نہ کرتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ باقی ساری باتیں بعد میں ہوں گی۔ آگے اللہ رب العزت نے سارا کچھ بتایا ہے ڈیٹیل کے اندر، آپ جا کے دیکھیے گا، میں آیت نمبر مینشن کر دوں گا، لیکن اللہ رب العزت نے سب سے پہلی جو چیز بتائی اور فرمائی وہ یہی ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا لیجئے۔ تو آپ دیکھیں کہ جس گناہ میں بھی جو حیا سے متعلق ہوگا، بد نظری ہو گئی، غلط چیزیں دیکھنا ہو گیا، اور اسی طرح حتیٰ کہ چلتے چلتے زنا تک آپ چلے جائیں، اس کا بیہائنڈ دا ریزن جو چیز ہوگی وہ سب سے پہلی چیز یہی بد نظری ہوگی۔ ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم اس کو ایک عام چیز سمجھتے ہیں۔ پہلے ہم غیر محرم کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے اندر دلچسپی لیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہم باتیں کرتے ہیں، اور یہ چلتے چلتے چیز تعلقات اور زنا تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو نظر ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور نبی علیہ السلام نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے۔ اور آنکھ کس طرح زنا کرتی ہے؟ آنکھ کا زنا یہ ہے کہ کسی غیر محرم کو جان بوجھ کر دیکھنا، غیر محرم پر نظر ڈالنا جان بوجھ کر، یہ بھی ایک قسم کا زنا ہے جس کے اندر ہمارا معاشرہ تقریباً ڈوبا ہوا ہے، پورے کا پورا معاشرہ اس کے اندر ملوث ہو چکا ہے۔ تو اگر آپ حیا کے گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی نظر کو جھکا لیجئے۔ کیونکہ جس دن حیا ختم ہو جائے گی پھر آپ اتنے گھنونے جرائم کرو گے، پھر آپ حیا کے بارے میں اور حیا سے متعلق ایسے گناہ کرو گے جو پہلے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فات الحیا ففعل ما شئت، کہ جب حیا ختم ہو جائے، جب شرم تمہارے اندر سے ختم ہو جائے، پھر ففعل ما شئت، جو تمہارے دل میں آئے کرتے رہو، پھر تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ پھر تمہارے دل میں شیطان اللہ کا ڈر بھی نہیں آنے دے گا، پھر شیطان تمہارے دل میں نصیحت بھی نہیں آنے دے گا، پھر شیطان تمہارے دل میں قرآن کا نور بھی نہیں آنے دے گا۔ کیونکہ اسی آنکھ کی وجہ سے پھر دل سخت ہو جاتے ہیں، اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں پھر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، پھر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، پھر کوئی آیت قرآن کی اثر نہیں کرتی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان اثر نہیں کرتا۔ اس سے پہلے کہ آپ کے دل سخت ہو جائیں، آپ کے دل پتھر کے بن جائیں، اپنی نظروں کی حفاظت کر لیجئے، اپنی نظروں کو جھکا لیجئے۔ اور سب سے بہترین نسخہ جو ہے نظر کو جھکانے کا، وہ سب سے بہترین نسخہ موت ہے۔ کیا مطلب؟ مر جانا نہیں مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھیے، ہر وقت اپنے ذہن میں اپنے مرنے کو رکھیے۔ اگر آپ کا مرنا ہر وقت آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کی نظر اٹھتے ہی آپ کا دل آپ کو کہے گا کہ ابھی تو دیکھ لو گے، ابھی تو انجوائے کر لو گے، ابھی تو وقتی طور پر سکون حاصل کر لو گے، لیکن رب کے سامنے جا کے کیا جواب دو گے؟ آپ نے رب کا سامنا بھی کرنا ہے، تو اپنی موت کو یاد رکھیے، اپنی آنکھوں کو جھکا لیجئے، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے دل سخت ہو جائیں اور آپ پر قرآن بھی اثر کرنا بند کر دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بد نظری سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔